الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبحان الله. وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا رحمة الله. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ورحمة للعالمين. حضرت علامہ حافظ محمد جاوید صاحب زیدہ مجدہ اور حاجی محمد ایوب صاحب، میں دل کیا تھا گرامیوں سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھ جیسے انتہائی کم علم اور کم فہم کو اس انتہائی خوبصورت مسجد کے اندر دعوت دی. اور آپ احباب ماشاءاللہ کافی دیر سے تشریف فرما ہوں گے، اور آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو اکثر لوگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، لیکن یقین مانیں کہ آپ نے جو سب سے بہترین عمل کیا ہے وہ نماز مغرب باجماعت آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ یقیناً سب سے بڑی نعمت ہمیں میسر آئی ہے. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر یہ انتہائی عظیم محفل کا جو انعقاد ہوا ہے، اور سلسلہ 11ویں شریف حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انتہائی عظیم شخصیات ہیں. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے، جس محفل میں یاد کیا جاتا ہے، یقیناً ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، میں نے جو آیہ مقدسہ جو مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، inshallah I will be speaking in English, mix Urdu and English, because I see our elders here as well, and our youngsters here as well, mashallah. یہ عجیب دور ہے کہ دور تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے نوجوان مسجدوں میں وقت گزاریں، اللہ اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر جب بھی محافلیں قائم کی جائیں زور و شوق سے ساتھ اس کے اندر حصہ لیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری نوجوان نسل کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. very simple translation is those who bought the truth or received the truth, and then those who accepted it, أولئك هم المتقون. These are the people of taqwa. حضرات محترم، تقوی جو ہے
this taqwa means fearing Allah subhanahu wa ta'ala, or having a very strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala, having a very strong relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ تقوی کی جو دولت ہے یہ انسان کو اس وقت اس کی قسمت میں آتی ہے جب سب سے پہلے اس کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی غلامی جس وقت تک موجود نہ ہو، یقین مان لیجئے گا کہ اس وقت تک تقوی کی جو نعمت ہے وہ بھی انسان کو میسر نہیں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت جو ہے، سچی عقیدت اور سچی غلامی کو اختیار کر لینا، در حقیقت یہی تقویٰ ہے۔ اگر انسان، یہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اگر پورا نہ کیا جائے تو پھر ہم چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم جتنا بھی قرآن مجید پڑھ لیں وہ قرآن مجید جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ ہم جتنے بھی روزے رکھ لیں وہ روزے جو ہیں وہ ہمارے چہروں پر مار دیے جائیں گے۔ کوئی عمل بھی یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس، انتہائی نازک ہے، اس کے اندر انتہائی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس آیہ مقدسہ، this ayah that I just recited and I did a very simple translation، اس کی تعبیر کے اندر علماء تفسیر کا اختلاف ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کس طرح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بصدق، those who brought the truth، وہ جو سچائی لے کر آئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں؟ وحی کا نزول کس پر ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ اور پھر وصدق بہ، جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، اور وہ تصدیق فقط لسان سے نہیں تھی، فقط زبان سے نہیں تھی، بلکہ وہ دل و جان سے اس کی تصدیق کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اکثر مفسرین کرام نے یہی فرمایا ہے کہ صدق بہ عربی کے اندر مبالغہ، اس کے اندر یہ زور ہے، یہ باب تفعیل ہے، اور صدقہ یصدق کو ہم کہتے ہیں تصدیقاً، کہ تصدیق کی ہے، کسی چیز کی تصدیق کرنا، یہ اس کا مصدر، تو دل و جان سے اس کو ماننا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد والذی جاء بصدق، from this we take the meaning of the Prophet alayhi salatu wasalam and all the prophets of Allah and all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. And wasaddaqa bihi, this means all the ummah of all the prophets. According to one scholar of tafsir, they say that وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد مومنین ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہ قرآن پاک اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جس کتاب کو
आपने नाज़िल फरमाया था, या अल्लाह हमने उसको पढ़ा और उसकी तस्दीक की। लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और बहुत सारे मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि इससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। अब coming to my youngsters, things that we need to remember. We, mashallah, a lot of the youngsters, they play football, they have the stars which we follow. My brother Tayyib, who, mashallah, very beautifully spoke in regards to the respect of parents. This is absolutely vital, absolutely vital. And this is something that we must follow through as Muslims. It's very important. However, we must try our best to look into the lives of all the Sahaba and study it. And let's not waste time, and we will learn a lot. Sayyiduna Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, his name was Abdullah. Very simple, very easy to remember. Because I see some very young students here, most likely from this masjid. And it's very important that we remember this, that his name was Abdullah, and his kunya was Abu Bakr. Back in the time of the Prophet alayhi salatu wasalam, when somebody would have a child, they'd be very proud. And they would name themselves after, or they would call, I am the father of so and so. And this was the kunya of Sayyidina Abu Bakr is the kunya, and then he had two laqabs, two titles. One was Siddiq and one was Atiq. The Prophet alayhi salatu wasalam said, Anta atiqullahi minan nar, that you, Allah has freed you from fire. Imagine this. Imagine Prophet alayhi salatu wasalam giving somebody good news, glad tidings that Allah has. We don't know. We really don't know. We don't know what our amal are like. We don't even know if our good deeds are actually being accepted. We could be thinking that we're doing good deeds, but our intentions may not be right. And if our intentions are not right, our good deeds may not be accepted. We don't know what's going to happen on the day of judgment. We don't know on the day of judgment whether Allah is going to forgive our sins or not. That's going to be a very difficult time. Very difficult time. So if we do good in this life, then we can expect on the day of judgment, maybe Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with paradise. But if we do bad deeds, which unfortunately, mashallah, a lot of our young Muslims are doing some great work of deen and living a very great and a very beautiful life according to deen. But then there are some that are not, and we need to be very cautious. We need to be very cautious how we spend our life. Anyway, so now we've established that Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, who's the first caliph of Islam, his name is Abdullah, his kunya is Abu Bakr, his laqab is Siddiq, and his laqab is Atiq. Very easy to remember. If we try, inshallah, we should be able to memorize this. The mother's name, the mother of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, her name was Salma, and she was known Ummul Khair. Ummul Khair. So very easy to remember, and we must try to remember, inshallah. The father was known as Abu Quhafa, and his name was Uthman. And this is very briefly, these are the things that we need to remember. Ab Hazrat Muhtaram, दीन इस्लाम ने ये जो निज़ाम खिलाफत है, इसका ये नजरिया पेश किया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? What was the reason? If you look the history, if you study the history, the Arabian Peninsula was a vast area, and then we had
the vast area of Iran, and we had massive area of India, and then China. What was the norm? Just the way we have the monarchy in this country, and we have sovereign states, and the head of government who has the absolute power is the monarch. Like for example, in this country we have the queen. In some countries we may have kings. In those days they had kings and queens, but the problem was this. The problem was this, that every king and queen वो ये कहते थे कि जिन खुदाओं की तुम पूजा करते हो, जिन खुदाओं को तुम मानते हो, हम उनके बेटे हैं, हम उनकी औलाद में से हैं, लिहाजा हमारे हुक्म को बजा लाना दर हकीकत तुम्हारे खुदाओं का के हुक्म का बजा लाना है. So they had absolutely no choice, and this was very sad times. Very sad time. They had to abide by whatever the king or the queen or the head of state, whatever he said, that was the law, and this was the second problem. So this was a major issue. The people, I mean, if you look at the the Greek philosophy, for example, they called it the good life. Aristotle called it the good life. What was this good life? This good life was, there were three groups. There was the Khawas, there was the Afwaj, and there was the Awam. There was the normal people, then there was the army, and the Khawas were the kings and queens, and they lived the good life. And normal people, they lived like slaves, and they lived like normal people, and this is a very difficult time for normal people. So firstly they said, we the children of God, therefore worship us. And whatever we say, you have to abide by it. And the third, there were many problems, but the third main issue was that their offspring, their children, would become the kings and queens. And therefore, if they were righteous, or whether they were bad people, whether they were good people, they would rule. And they would rule as they please. Can you imagine that? Can you imagine that? So Islam, the Sharia, Sharia then gave this very beautiful concept of Khilafah. And what was this Khilafah? This Khilafah was that no, you're not going to make your own laws. You're going to follow the law of Sharia. Whatever the Sharia says, you will have to abide by that, and whoever's the Ahl, whoever's capable of being a Khalifa, whoever's going to be the most pious, whoever's going to be following the Sharia, whoever's going to follow the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, they would have the absolute right to be the Khalifa. You know, when the Prophet alayhi salatu wasalam, when he departed from this dunya, there was a major issue. In the house of Sa'ad, the son of Sayyidina Sa'ad radiyallahu ta'ala bin Ubaidah radiyallahu ta'ala, the Sahaba, the companions, they got together and they said, from amongst one of the Ansar, remember the Ansar were the people who lived in Madinatul Munawwarah. They said, hang on, we're about to choose a Khalifa. We're about to choose a Khalifa. And every time, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को आमिल मुकर्रर फरमाते, तो उसके लिए किसी अंसार को जरूर शामिल करते. लिहाजा इस खिलाफत के अंदर एक खलीफा जो होगा वो मुहाजिरीन में से होगा, and the other one is going to be from Ansar. So this is another Sahabi, another Ansari Sahabi got up after that, and he said exactly the same thing. And then Sayyidina Zayd bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu, he got up and he said, look, was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amongst the Ansar? He said, no.
He wasn't. He was from Muhajirin. He left Makkatul Mukarramah, he did Hijrat, and he came to Madinatul Munawwara. So this makes Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amongst the Muhajirin. So Sayyidina Zayd bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu, he says that the Khilafat must go to Muhajirin. And everybody really in their heart, the heart was set on Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. So he comes and he holds the hand of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, and he says, آپ سب جتنے بھی وہاں صحابہ اکرام موجود تھے, آپ نے پھر یہ فرمایا کہ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ہے ہمارے والی. اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. پھر the first rightly guided caliph of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and of Islam then sits on the minbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then he looks at his Sahaba and he doesn't see Sayyidina Zubair radiyallahu ta'ala. This was the cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In fact, he was the son of the auntie of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he says, go and call Zubair. Go and call Zubair. He was from Jalil al-Qadr Sahaba. He's from the great companions. And when Sayyidina Zubair radiyallahu ta'ala anhu comes, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu says, I hope you're going to help the deen of Islam. And he says, you know what? I accept you as the Khalifa for my house. I accept you as Amir al-Mu'mineen. Then, subhanallah, then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, آپ نے نظر دہرائی. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تھوڑی دیر کے لیے اردو میں انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اردو جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ منبر رسول پر تشریف فرما تھے, آپ نے نظر دہرائی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر نہیں پایا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب سب صحابہ نے بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا, امیر المومنین مان لیا تھا. آپ نے نظر دہرائی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نہیں. تو آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ جائیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں مسجد میں یہاں لے کر آئیں. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے پھر فرمایا کہ ہمیں امید ہے, ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ دین اسلام کی مدد فرمائیں. تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پیچھے کرنے والے؟ آپ کو آگے کرنے والا کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پیچھے کرنے والے؟ جس بات کی طرف اشارہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض لاحق ہوا تو آپ نے جماعت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کے لیے حکم فرمایا کرتے تھے. تو یہ بات ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی سمجھ تھی کہ خلافت کا حق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دل و جان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر تسلیم کیا. حضرات محترم, باتیں بہت ساری ہیں اور میں کوئی اتنا مقرر بھی نہیں, مجھے کوئی بولنے کا کوئی ملکہ بھی نہیں ہے, کوئی سلیقہ بھی نہیں ہے. میں چند ضروری وہ حافظ صاحب کے متعلق فرما رہے تھے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, میری بھی
کل رات سے کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے جو باتیں میرے ذہن کے اندر ہیں، دل و دماغ کے اندر ہیں، انشاءاللہ مختصراً یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی پہلو کو اگر آپ لے لیں، یعنی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے جو دور جاہلیت کے اندر، اس کے اوپر اگر بات گفتگو کی جائے، کتابیں لکھی جائیں، تو بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا سکتی ہیں، اور بولنے کے لیے یہ وقت بہت کم ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی کا وہ حصہ دیکھیں جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے بلا کسی تردد، یعنی بنا کسی سوال کیے ہوئے اسی وقت کہا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، لہذا آپ نے دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے حضرات محترم کہ کوئی آپ کو آ کر کوئی نئی بات بتائے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کے اندر اب تھوڑی سی تحقیق کروں گا، میں اس بات کے اندر اب سوال کروں گا۔ ایسے ہی یہ بات، کسی کی بات کو ہم اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور کے ساتھ عشق تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل و جان کے ساتھ، دل و جان سے آپ نے اللہ کی وحدانیت کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم دیکھیں، یہ واقعات میں ہیں، یہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، جو ہجرت کا واقعہ ہے اور بالخصوص جو غار کا واقعہ ہے۔ میرا اس واقعہ کو دہرانا کوئی مقصد نہیں ہے، میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ عشق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس پر حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے ان سوراخوں پر ان کو بند کیا، پھر ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ تھا اور ایک کے مطابق 2 سوراخ تھے، تو آپ نے اس کے اوپر ایڑیاں رکھی، پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک زہریلے سانپ نے آپ کو ڈسا، اور آپ اس حسن سرمدی اور جمال حقیقی کے مشاہدہ میں اس قدر گم تھے۔ مجھے جس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے آہ تک نہ نکلی، حالانکہ تھوڑی سی چوٹ آ جائے، تھوڑی سی چوٹ آ جائے انسان کی چیخیں نکلتی ہیں، لیکن ایک زہریلا سانپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈستا ہے، لیکن آپ کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آغوش پر جلوہ فرما تھے، اور آپ سرکار کی زیارت فرما رہے تھے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اس درد کو آپ نے محسوس نہیں کیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو زہر تھا جب اس نے جسم کے اندر اس کا اثر ہوا تو اس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس درد کی ناپرواہ تھی کہ میرے حبیب کی، میرے محبوب کی جان کو خطرہ نہ ہو، اور آپ نے آپ کے آرام کا کتنا خیال رکھا کہ آپ کی زبان سے آہ تک نہ نکلی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ زیارت کر رہے ہیں، زیارت فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام ہے یہ پڑھنے سے بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دونوں جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، سبحان اللہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ حضرت محترم، آخری باتیں بہت ساری ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار، یا حضور کی محبت ہے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ انت صاحبی فی الغار، تم میرے دوست، تم میرے یار غار ہے، تم میرا یار غار ہے۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ صاحبی علی الحوض، تو حوض کوثر پر بھی میرا دوست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانی تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار کی طرف جا رہے ہیں تو کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کہ کہیں ادھر سے دشمن کا وار نہ آئے۔ یہ کتنی حضرات، یہ ہے نا عشق، یہ زبان کا عشق جو ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق یہ ہے کہ یہاں سے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید دائیں جانب سے کوئی دشمن اسلام وار نہ کرے میرے محبوب پر، ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب صحابہ کی تعداد 40 کی ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی شجاعت کہ خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، لیکن آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہمیں کھلم کھلا علل اعلان اللہ کی توحید کے نعرے لگانے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تعداد کم ہے، ابھی آپ 40 ہیں، جب اور لوگ مشرف با اسلام ہوں گے تو پھر آپ کے اسرار پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہم علل اعلان تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ he was the first person to give khutbah in Kaaba, in the house of Allah, in Baytullah. He was the first person to give khutbah. And this was the day when Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala anhu became a Muslim. But then when the mushrikeen of Makkah, when the kuffar of Makkah, when they heard this, they attacked the Muslims and they did some serious damage, physical damage to Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu. And آپ لو لہاں ہو، آپ کو اس قدر مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو۔ بنو تمیم کے لوگ آئے اور آپ نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر گئے تو آپ کو they were 100% sure that he will not survive. بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اور شام کے وقت جب آپ کو ہوش آیا تو
آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا بات نکلی کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، مجھے اپنے محبوب کی خبر دو۔ حضرات محترم، جان خطرے میں ہے، لیکن آپ کیا عرض فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کی خبر دو۔ Tell me about my beloved Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Is he okay? And his mother says, yes, we don't know. And he says, well, find out. Find out. لوگوں نے حضرت ام الخیر سے مشورہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ ان کو کھانا دیں تاکہ ان کی جان بچے۔ آپ نے کہا کھانا نہیں ہے، اب کھانا پینا نہیں ہے، مجھے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر نہیں ملتی اس وقت تک صدیق کھانا نہیں کھائے گا۔ Khair goes to the house of the sister of Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, Jameel radiyallahu ta'ala anha. And because the mother hasn't accepted Islam yet, so she's not willing to tell him. She goes, I don't know. They were worried. They were scared for their life. This is a very difficult time. And then she comes along. She goes, I want to see Abu Bakr. I want to see Abu Bakr. She comes and then she explains to him that he's fine. He's fine. The Prophet alayhi salatu wasalam, he's fine. And then, Ummul Khair says, his mother says, اب تو کھانا کھا لو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے خیریت کی خبر تو ملی ہے لیکن میری آنکھوں نے ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا ہے۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک میرے لیے کھانا حرام۔ حضرات محترم، when he saw the Prophet alayhi salatu wasalam, he began to cry and he hugged the Prophet alayhi salatu wasalam, and the Prophet alayhi salatu wasalam hugged him as well. And this was the love between the two friends and the beloveds to each other. And this is the maqam of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu. باتیں بہت ساری تھیں لیکن وقت نہیں ہے، اور یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس سے اوپر کچھ ٹائم دیا جائے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ میں کبھی کبھار سیف الملوک پڑھتا ہوں۔ ابھی میں حاجی محمد ایوب صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا کس علاقے سے تعلق ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرپور سے تعلق ہے۔ تو میرے ذہن کے اندر ایک شعر ہے لیکن میں بھول بھی جاتا ہوں، اگر میں بھول گیا تو مجھے پھر یاد بھی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آ سجنا آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا نہیں سجنا جنانو یار بکل وچ ملے نہ رجیا نہ رجنا جنانو یار وکل وچ ملے۔ رات کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آرام فرما رہے تھے تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جنانو یار وکل وچ ملیا نہ رجیا
سجنا